ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں کامیاب استاذ بننے کے لیے 20 رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں، جو کہ حضرت علامہ مولانا محمد یوسف خان صاحب استاذ العلماء مدرس جامعہ اشرفیہ لاہور کے بیان کردہ اصول ہیں۔ بہترین استاذ وہ ہے جو ایک وقت نفسیات، اخلاقیات اور روحانیت میں مہارت رکھتا ہو۔ ان میں سے ہر مہارت کی خصوصیات دوسری مہارت سے گہرا تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ہم ان تینوں مہارتوں کے لیے کچھ مشترکہ اصول ذکر کریں گے۔ نمبر 1، اخلاص۔ اچھا استاذ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیشے کے ساتھ جس قدر بے لوث ہوگا، اس کی دلچسپی اسی قدر بڑھتی جائے گی اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹیں اتنی ہی کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اخلاص وہ جوہر ہے جس سے عمل میں لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، تقوی۔ علم اور تقوی کا باہم گہرا تعلق ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک میں خشیت الہی کا مدار علم کو قرار دیا گیا ہے۔ نیز یہ بات ہم پر مخفی نہیں کہ استاذ کے دل میں جتنی خدا خوفی ہوتی ہے، اس کی زبان میں اسی قدر تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، بہترین عملی کردار۔ شاگرد اپنے استاذ کو بہت باریک بینی سے دیکھتا ہے، یوں استاذ کی چال ڈھال، عادات و اطوار اور اخلاق و کردار لاشعوری طور پر بھی اس میں اترنے لگتے ہیں۔ شاگرد کی دقت نظری کیسی ہوتی ہے، اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہوا یوں کہ ایک دن میری گھڑی خراب تھی تو میں گھر والوں کی گھڑی پہن کر کلاس میں چلا گیا۔ دوران درس میری پوری کوشش رہی کہ گھڑی کپڑوں میں چھپی رہے۔ دن گزر گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ مدت کے بعد ایک طالب علم سے گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ درسگاہ میں میری کسی بات کا حوالہ دے رہا تھا، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے مزید استفسار کیا تو اس نے کہا، استاذ جی، جس دن آپ لیڈیز گھڑی پہن کر آئے تھے، مجھے سخت حیرت ہوئی کہ طلبہ اتنی گہرائی سے استاذ کو پڑھتے ہیں، بلکہ پڑھنے کے بعد اسے یاد رکھتے ہیں اور دوسروں سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، تلاوت کا معمول۔ تلاوت کا معمول روزانہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تلاوت کم از کم اتنی اونچی آواز سے کرنی چاہیے کہ اسے خود سن سکے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی تاثیر وہ خود محسوس کرے گا۔ نمبر 5، ذکر اللہ۔ بہتر ہوگا کہ تلاوت کے علاوہ ذکر الہی کے لیے کچھ وقت الگ سے نکالے۔ قلب کے احیاء یعنی دل کو زندہ رکھنے کے لیے یہ عمل نہایت مؤثر ہے۔ نمبر 6، شکر۔ اچھا مدرس وہ ہوتا ہے جس کی طبیعت میں شکر کا وصف موجود ہو۔ شکر سے مراد اس کی تینوں قسمیں ہیں، یعنی قلبی، لسانی اور عملی۔ قلبی شکر کا مطلب ہے کہ دل میں منعم یعنی محسن کا احترام اور اس سے محبت ہو۔ جس ادارے سے اس کا روزگار وابستہ ہے، وہاں کے منتظمین کا قلبی شکر بے حد ضروری ہے۔ جو مدرس اپنے طلبہ کے سامنے اپنے منعم کی برائیاں بیان کرتا ہے، وہ اس پر تنقید کرتا ہے، وہ ناکام ترین مدرس ہے۔ شکر لسانی دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک وہ جس کی سورہ ضحیٰ میں تعلیم دی گئی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، جسے تحدیث بالنعمت کہا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے محسن کا شکر زبان سے بھی ادا کرے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا، اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ عملی شکر سے مراد ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ڈھنگ سے استعمال کرے۔ جو استاذ نعمتوں کا درست استعمال نہیں کرتا، وہ ناشکرا اور ناکام مدرس ہے۔ نمبر 7، استاذ کے لیے حیا ایک ناگزیر وصف ہے۔
حیا کا مطلب ہے یعنی اللہ کی طرف سے ناپسندیدہ قرار دی گئی باتوں یا چیزوں سے اس کا جی تنگ پڑے، ایسی باتوں کی طرف جانا اس کے لیے نگرانی کا باعث ہو۔ استاذ میں حیا ہوگی تو آگے بھی یہ وصف ضرور متعدی ہوگا، مگر افسوس ہے کہ موبائل نے ہم اساتذہ کی حیا اگر ختم نہیں کی تو کم ضرور کر دی ہے۔ نمبر 8، ذمہ داری کا احساس۔ یہ بات مشاہدے اور تجربے سے ثابت ہے کہ طلبہ کا غیر ذمہ دارانہ رویہ کا ایک بڑا باعث استاذ کا غیر ذمہ دارانہ مزاج ہے۔ کامیاب مدرس بننے کے لیے اپنے اندر ذمہ داری کا احساس جگانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 9، اچھی صحبت۔ اچھا استاذ وہ ہوتا ہے جس کا مزاج اچھا ہو، اس کی بیٹھک اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، اس کی پہچان اچھی سوسائٹی ہو۔ حدیث کے مطابق اسے عطار کے مانند ہونا چاہیے، جس کے پاس سے گزرنے والا کم از کم معطر ضرور ہو سکے، نہ کہ لوہار کی طرح جس کی صحبت اختیار کرنے والے کو بھٹی کی تپش بھی گوارا کرنی پڑتی ہے۔ برے لوگوں سے خیر خواہی اور اصلاح کا تعلق تو رکھے مگر دوستی کا نہیں۔ نمبر 10، تحمل اور برداشت۔ تعلیم اور تزکیہ کے میدان میں صبر و تحمل کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ عز و جل نے بار بار اس کی تلقین فرمائی ہے۔ استاذ میں جس قدر یہ خوبی ہوگی وہ اتنا ہی کامیاب مدرس ثابت ہوگا۔